أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تمام تعریفیں پروردگار ختیجہ طاہرہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ختیجہ طاہرہ کے لیے، ان کے شوہر نامدار کے لیے، ان کے داماد محترم کے لیے، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام بمصابنا بختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأرها بسأرهم مع وليه مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شب شہادت، شب وفات جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے خدمت امام زمان تمام خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں گے پروردگار ہم سب کو مکۃ المکرمہ جنت المالا قبرستان ابو طالب علیہ السلام میں جناب ختیجہ کبریٰ کے قبر مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار آج کی مجلس کی برکت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ میرے مالک، اس نے اسلام میں بڑے احسان کیے، اس نے اللہ کا رسول کی خدمت میں اپنی جان تک قربان کر دی. پروردگار اس کی قبر پر دن میں دھوپ رہتی ہے، رات میں اندھیرا چھایا رہتا ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت مطلقاً نہیں ہے. قبرستان ابو طالب کا احاطہ ایسے بند ہے کہ سال میں سوائے ایک آدھ دن کے کھلتا ہی نہیں ہے. پروردگار وہ ٹوٹے ہوئے مزارات
وہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ شکستہ مزارات فریاد کو نہ ہیں خدایا، اب نظام ظلم کو برباد فرما دے۔ جنت البقیع اور جنت المالا کی تعمیرات روضہ کے اسقاف فراہم فرما دے، اور ہم سب کو روز قیامت جناب سیدہ کی ماں جناب خدیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، آپ کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ والضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں یا اس کے ماہ سوا جب کبھی شان سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بیان کی جاتی ہے، عام طور پر علماء سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 6 ان 3 آیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ قرآن مجید کا ترتیب موجودہ کے لحاظ سے 93 نمبر کا سورہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 93 نمبر سورہ۔ پروردگار نے اس پورے سورے میں کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار نصرت اور محبت فرمایا ہے، اور اسی کے ذیل میں پروردگار نے اپنی نعمتوں میں ان نعمتوں کا بیان کیا کہ جن کا تعلق جناب خدیجہ طاہرہ کی ذات، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات اور مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ازواج مقدسات سے ہے۔ تو آئیے تلاش کرتے ہیں پہلے کہ سورہ والضحیٰ کے ابتدا میں 2 قسمیں جو خدا نے کھائی ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور آخر اس سورے کے پس منظر میں کون سے واقعات پیش آئے اس کی بنیاد پر خدا کو قسمیں کھا کر بیان دینا پڑا۔ کوئی بھی سورہ ایسا نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا پس منظر نہ ہو، کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور موجود ہے۔ کسی نے سوال کیا ہو تو جواب میں آیت آئی ہو، کسی نے رسول کا استہزاء کر دیا ہو تو جواب میں آیت آئی ہو، کسی نے اللہ کا رسول کے خلاف سازش کی ہو تو جواب میں آیت نازل ہوئی ہو۔ البتہ جہاں قرآن مجید نے قسمیں استعمال کی، تقریباً پورے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مقامات جہاں پر خدا نے قسمیں کھائی ہیں، اور خدا جب قسم کھائے تو ویسے ہی خدا خود خدا ہے، وہ قسم کھائے تب بھی خدا ہے، قسم نہ کھائے تب بھی خدا ہے۔ اس کا تو نام ایسا کہ اس کے نام کی جو قسم کھا لے تو پھر اطمینان تو ہو ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نے قسم کیا کھائی؟ والضحیٰ، یہ ایک مخصوص ہے، وقت کے عنوان میں ایک خاص وقت ہے۔ ایک وقت ہے وقت صبح و صادق، ایک وقت ہے اس سے پہلے وقت صبح و کاذب، اور ایک وقت ہے اس سے پہلے وقت سحر، اور اس سے پہلے جو وقت شب۔ ان اوقات کے ختم ہونے کے بعد وقت طلوع آفتاب، اور اس سے متصل آہستہ آہستہ جیسے جیسے سورج کی روشنی پورے صفحہ کائنات کے اس حصے پر کہ جہاں سورج کی وہ کیفیت کہ زمین سفر کرتے کرتے سورج کے سامنے رہتی، جب روشنی پھیل جاتی ہے مکمل طور پر تو اس کو 2 نام دیے جاتے ہیں، ایک وقت اشراق جس میں عام برادران کے یہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے نماز اشراق کے نام سے، اور یہ وقت کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ نماز فجر کے قضا ہونے کے 15 منٹ کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال 15 منٹ کے بعد سے لے کر، یا اگر آپ کو یاد ہو تو نماز عید اول وقت میں کب پڑھی جاتی ہے؟ کہ اول وقت میں نماز صبح کے قضا ہو جانے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے بعض مساجد میں۔
اس سے اور آگے بڑھیے، تقریباً دن کے صبح کے 10 بجے کا وقت ہو تو پوری کائنات کی وہ تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں کہ جہاں دن شمار کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس وقت کی قسم کھائی، اس وقت میں انسان کتنا ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، روشنی اسے اتنی مل رہی ہوتی ہے کہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے اس وقت کی جب سورج کی چمک نے زمین کی ہر شے کو روشن کر دیا۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ رات کی تاریکی تمام اشیاء کائنات کو اپنے اندھیرے میں چھپا لے۔ رات، کرۂ زمین کے نصف سائے کو رات کہتے ہیں، تو جس حصے میں رات کہی جاتی ہے وہاں جب تمام پر اندھیرا چھا جائے، مثال بڑی آسان سی ہے، ایک ہے مغرب، ایک ہے غروب، اور ایک ہے مغرب شرعی، اور ایک اس کے بعد رات، جبکہ ستارے چمکنے لگیں اور روشنی ستاروں کی ہو، تمام پر اندھیرا چھا جائے۔ اب شارجہ میں یا دبئی میں یا ایسے بڑے شہروں میں کہ جہاں بہت زیادہ لائٹس موجود ہیں تو رات کی اتنی زیادہ شناخت آسان نہیں ہے کہ وقت سجا کب ہوگا۔ واللیل اذا سجا، کبھی صحرا میں ہوں، کبھی بہت دور دراز کسی گاؤں دیہات میں ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رات اصلاً اندھیرا کسے کہتے ہیں۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا تمام چیزوں کو اپنے اندر چھپا لے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، الوداع نہیں کہا۔ ودع وہی لفظ ہے جو آپ کے میرے درمیان استعمال ہوتا ہے الوداع کے معنی میں۔ جب کوئی جا رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے سی آف کرتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، یعنی کہ الوداع کرتے ہیں۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہہ دیا ہے۔ وما قلی، اور نہ آپ کا پروردگار آپ پر ناراض ہوا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ پس منظر میں کوئی بات ایسی ہے جس کی بنیاد پر خدا کو قسم کھا کے کہنا پڑا۔ تو کیا بات تھی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس منظر میں جو علماء تفسیر نے واقعات بیان کیے ان میں ایک مشترکہ واقعہ، کفار مکہ کو تو بڑا انتظار رہتا تھا، کوئی موقع ہاتھ سے خالی جانے دیتے ہی نہ تھے کہ پیغمبر کی شان میں کوئی تقصیر پیش کر سکیں، کوئی کوتاہی ڈھونڈ کے لائیں۔ العیاذ باللہ من ذالک، پیغمبر اکمل اور مکمل شخصیت ہے، لیکن ڈھونڈتے تھے کہ کہیں کوئی موقع مل جائے۔ جب فترت وحی واقع ہوا، دو وحیوں کے درمیان کا فاصلہ، ایک وحی نازل ہو گئی اور اس کے بعد اگلی وحی اب کچھ عرصے بعد نازل ہوگی، 3 دن بعد ہوگی کہ 10 دن بعد ہوگی کہ 14 دن کے بعد ہوگی۔ اس فاصلے کو موضوع بناتے ہوئے لوگوں نے کہا، کفار مکہ نے، کہ لگتا ہے محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، یا محمد سے ان کا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ تو خدا نے 2 قسمیں کھائی ہیں کہ دن کی روشنی کی بھی قسم اور رات کے اندھیرے کی بھی قسم، کہ نہ دن کی روشنی میں تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ رات کے اندھیرے میں تیرا پروردگار تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ دن میں بھی وہ تیرا محافظ ہے اور رات میں بھی تیرا ناصر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ رہی بات دنیا کے مسئلوں کی تو حبیب دنیا تجھے کیا سمجھے، تیرا مقام تو واضح ہوگا جب روز قیامت ہوگی۔ للآخرہ، آخرت، خیر لک، بہت بہتر ہے، من الاولی، دنیا کے مقابلے۔ دنیا میں لوگ پیغمبر کو کیا سمجھے؟ یتیم عبداللہ سمجھے، ایک سچ بولنے والا سمجھے، ایک امانت کے بعد امانت کو واپس لوٹانے والا سمجھے، اور کیا سمجھے نہ سمجھے،
کیا سمجھتے مصطفیٰ کو جو غلامان مصطفیٰ کو آج تک نہ سمجھ سکے؟ پیغمبر کی بات تو میں کیا کروں، جو پیغمبر کے نام سے اپنی آپ کو منسوب کر لے، کیا کوئی سلمان کو سمجھ سکا آج تک؟ کیا کوئی ابو ذر کو پہچان سکا آج تک؟ چھوڑے سلمان و ابو ذر کی بات تو بہت بلند ہے، چلیے تلاش کیے کیا کوئی سمجھ سکا قمبر کو آج تک؟ بہلول کو سمجھا آج تک؟ بہلول تو بہت دور کی بات ہے، آج تک کوئی سمجھا روح اللہ کو؟ حسن سمجھ سکا آج تک سید کو؟ کیا سمجھیں گے لوگ؟ کیا آغائے بہجت کو سمجھ لیا؟ کیا آغائے سیستانی کو سمجھ لیا؟ جن کے ایک فتوے نے سامراجی طاقتوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا سمجھے گی دنیا ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے اولا کے مقابلے پر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کو ضرور عطا کرے گا اتنا یا وہ کچھ کہ جس کے بعد آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان بڑے بڑے دعوے کرے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی بڑی ہیلپ کروں گا، میں آپ کے لیے بڑے کام کروں گا، میں آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، تو آپ پلٹ کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے؟ کبھی آپ نے ساتھ دیا بھی ہے، کبھی آپ نے اظہار محبت کیا بھی ہے، کبھی آپ نے ہمارے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں؟ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پروردگار نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر خدا اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ تجھے دے گا مستقبل میں، تو کیا ماضی میں دیا کہ نہیں دیا؟ علم یجد کا یتیمن، خدا یاد دلاتا ہے کیا اس نے تم کو یتیم پا کر اپنی پناہ نہیں دی تھی؟ گود ابو طالب کی تھی، نام پروردگار کا تھا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اور تمہیں کون جانتا تھا؟ ووجدک، اس نے تجھے پایا کہ تیرے نام کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، تیری شان کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ضالا تو گم شدہ ہے، لوگوں میں تو گم شدہ ہے، فہدا، تو اس نے گم شدہ جو لوگ تجھ کو سمجھتے تھے کہ بالکل غیر معروف ہے، ایسا معروف کیا کہ تجھے علی ابن ابی طالب نے اپنی وصایت کا اعلان کر کے نبی کا مقام سمجھا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تیسرا وہ مقام جس سے آیت کے ترجمے سے منسلک ہو جائیں گے اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اس نے تجھے پایا۔ عائل، عائل کسے کہتے ہیں؟ عائل نکلا ہے لفظ عیال سے، صاحب عیال ہونا، مطلب جب انسان اکیلا ہو، جسے کہنا چاہیے بیچلر لائف ہو، تو انسان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ کبھی امام بارگاہ میں آ گئے، یہاں روزہ کھول لیا، کبھی کسی دوست کے یہاں چلے گئے، وہاں سحری کر لی۔ لیکن جب بچے اور اہل و عیال ہو جائیں تو پھر انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو وسعت رکھتے ہوں اپنی سنگل لائف میں، وہ جب صاحب عیال ہو جائیں تو ذرا کچھ ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں استعمال کیا عائلن، اس نے تجھے پایا تنگ دست۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اس نے تجھے تنگ دست پایا۔ فَأَغْنَىٰ، بس اس نے تجھے اتنا دیا کہ بے نیاز کر دیا۔ اس نے تجھے اتنا دیا کہ تجھے غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، دنیا جس کو چاہے غنی کہے، کمال تو اس شخصیت کا ہے جس کی دولت نے مصطفیٰ کو غنی کر دیا۔
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے جو آج بات شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ کل بھی روز شہادت کی مناسبت سے مجلس مکمل کریں گے۔ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اس نے تجھے پایا تنگ دست۔ اب تنگ دست اگر پیغمبر تھے تو کیا پیغمبر نے کوئی بزنس کیا تھا، کوئی جاب کر لی تھی؟ اور جاب کرتے تو کیا اتنا پیسہ مل سکتا تھا کہ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مقروضوں پر، وہ جو سود کے قرض کے زیر بار ہو چکے تھے ان کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے کیا پیغمبر کے پاس اتنے فنڈز موجود تھے؟ کیا تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی؟ زکوٰۃ تو واجب ہونے کی آیت آئی ہی نہ تھی۔ کیا تم نے کوئی چندہ دیا تھا کہ اللہ کا رسول نے ابتدائے اسلام میں تمام کام کیے ہوں؟ جب تم نے کچھ نہ کیا تھا تو کوئی تو تھا جس نے سب کچھ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھار آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا مسئلہ بتائیے زکوٰۃ مال پر کتنی واجب؟ کیا زکوٰۃ کتنا واجب ہے مال کے اوپر؟ کہ 2.5% ہے، 100 میں 2.5 روپے اگر پیسے کی بات کی جائے۔ اور خمس کتنا ہے؟ کہ 100 روپے پہ 20 روپے، 5واں حصہ ہے، 20% ہے۔ ٹھیک، اب سوچئے گا کہ اگر صرف زکوٰۃ و خمس کی بات ہو، کیا خدیجہ طاہرہ نے زکوٰۃ دی تھی؟ کیا خمس ادا کیا تھا؟ تو کوئی یہ تو بتا دے کہ خمس ادا کرنے کے بعد، زکوٰۃ نکالنے کے بعد خدیجہ کے پاس تھا مال کتنا؟ تو آپ کی دولت کی 3 علامتیں۔ پہلی علامت کہ آپ کے تجارتی اونٹوں کی تعداد تھی 80,000۔ آج بہت آسان ہے کہہ دینا، شاید کوئی سمجھے کہ یہ مبالغہ آ رہی ہے۔ چلیے میں کہتا ہوں 80,000 ماننا مشکل ہے تو 8 ہی مان لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اونٹ کو دیکھ کر حسرت کرتے ہو کہ یہ بھی کبھی سواری ہمیں ملے گی۔ یعنی آپ اگر اس بات کو محسوس کیجئے کہ سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنے اس شہزادے کے لیے، جس کے لیے آپ پریشان ہوئے کہ شادی کے ایام قریب آ رہے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اس بھتیجے کا کیا بنے گا، تو آپ نے 4 اونٹوں کی بات کی تھی کہ 2 اونٹ میں تمہیں دلوا دوں بار برداری والے، اور 2 اونٹ دلوا دوں سفر والے، اور تھوڑا تمہیں مال مل جائے تاکہ تم اپنا کاروبار شروع کرو، تاکہ تمہارے لیے رشتے کا انتظام کیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں رشتہ قائم کرنے کے لیے 2 یا 4 اونٹ بھی بہت ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ طاہرہ کے مال کو لے جانے کے لیے لوڈر، مال اٹھانے والے کتنے تھے اونٹ؟ 80,000 اونٹ تھے، اور روایت ہے 80,000 اونٹ۔ دوسری آپ کی دولت کی علامت کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار کے جو انتظامیہ تھی، جو پورا نظام چلاتے تھے، وہ 400 افراد تھے جو آپ کے ملازمین تھے۔ 400 افراد اور 400 افراد کی فیملیز کہ جن کے لیے آپ کے یہاں سے تنخواہیں بانٹی جاتی تھیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جبکہ لوگ ایک کھجور مل جانے پر شکر خدا ادا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آسان نہیں ہے کوئی 400 خاندانوں کا کفیل ہو، 400 ملازم اور کنیزیں رکھنے والا ہو، اس کے پاس کتنا مال ہوگا۔ آپ پہچان لیجئے، ماشاءاللہ آپ جاب کرتے ہوں گے یو اے کے اندر، خدا آپ کی جاب کو سلامت رکھے، آپ کو برکت دے رزق میں، لیکن کیا یہاں آسان ہے ڈرائیور رکھنا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آسان ہے؟ رکھیں ڈرائیور، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ پھر گھر میں کام کرنے کے لیے بلائیے کسی کام کرنے والی خاتون کو، ملازمہ کو، معلوم ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ روٹی پکانے والا،
گھر میں اور خدمات کو انجام دینے والا انسان نارمل 3 سے 4 افراد کو افورڈ نہیں کر سکتا. ایک خوشحال تنخواہ لینے والا بھی 400 افراد آپ کے گھر میں کام کرتے تھے، آپ کے کاروبار سنبھالتے تھے. اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہ مکہ المکرمہ میں جبکہ لوگ بہت کچے کچے گھروں میں رہ سکتے تھے، اس وقت مکے میں سب سے بڑا گھر، اتنا بڑا گھر کہ آپ کے گھر کی پہلی منزل جس پر آسمانی کلرز کیے گئے تھے، یعنی بلو کلرز کیے ہوئے تھے، اور باقاعدہ چاند ستاروں کا ایسا اسٹائل دیا گیا تھا کہ اس گھر کی چھت پر پہلی منزل پہ آ کے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر آ گئے ہوں. اس کے بعد بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کے گھر کی ایک اور منزل بھی تھی جو اس سے اوپر تھی. جس زمانے میں لفظ منزل کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں بیوی کے گھر کی 2 منزلیں تو تاریخ میں بیان کی ہیں. اس پر بلند ہو کر جناب خدیجہ طاہرہ نے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں یوں کہوں کہ اتنا بڑا گھر تھا کہ شاید ہمارا یہ امام بارگاہ، شاید آج کا کوئی ولا شارجہ میں، دبئی میں اتنا بڑا نہ ہو. الفاظ کیا تاریخ کے، یہ سمجھانے، یہ پوری بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ فَأَغْنَا، خدا ہو کر اگر کسی کو بنا رہا ہے وسیلہ تو دیکھ کے بنائے گا نا. اس کے پاس خود نہ ہو اسے کیا وسیلہ بنائے گا؟ جو پیغمبر سے جیب خرچی بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہوں وہ اور ہیں، اور جس کے مال کو خدا غنی مصطفیٰ قرار دے وہ اور ہے. ٹھیک، کتنا بڑا گھر تھا کہ اگر سارے مکے والے جتنے مکے میں لوگ تھے ایک وقت میں اگر سب کی دعوت کرنا چاہیں تو مہمان خانہ اتنا بڑا تھا کہ پورے اہل مکہ کی دعوت ایک وقت میں خدیجہ طاہرہ کے گھر میں ہو سکتی تھی. تو یہ 3 علامتیں جو بیان کی علماء نے، ایک اونٹوں کی تعداد، ایک ملازمین کی تعداد، اور ایک آپ کے گھر کی وسعت. اچھا بات یہ ہے کہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ تو بات تھی کہ آپ کس طرح صاحب ثروت تھیں. کیا خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں ہے؟ کیا بی بی کا ذکر توریت میں کہیں پر آیا ہے؟ انجیل میں کہیں بیان ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کیسے ممکن ہے کہ کتاب خدا ہو کوئی کتاب اور اس میں ذکر خدیجہ طاہرہ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ کتاب خدا توریت ہو تب بھی، انجیل ہو تب بھی، قرآن ہو تب بھی. قرآن میں تو بیان آپ کے سامنے آ گیا، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 8. برادران اہل سنت کے معتبر علماء نے بھی اس آیت کو حوالے میں اس طرح بیان کیا کہ سرکار ختمیہ مرتبت کی تنگ دستی کو خدا نے دور اگر کیا ہے تو کہیں سے ایڈ نہیں آئی ہے، کسی ملک نے، کسی ادارے نے، کسی خفیہ ایجنسی نے پیغمبر کو ایڈ نہیں دی ہے. ایڈ کس نے دی ہے؟ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے. ٹھیک، کتاب توریت میں جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر کن الفاظ میں ہوا؟ الفاظ اس کتاب کے اس میں سفر خروج کے بعض فصلوں میں، یا بعض کہتے ہیں کہ کتاب توریت کے اصل الفاظ کے اندر بیوی کو یاد کیا، خدیجہ طاہرہ کو تشبیہ دی ایک ایسے دریا سے جس میں آب حیات رواں ہے. خدیجہ کون؟ ایک دریا کی طرح سے ہیں. بہت غور کیجئے گا، ایک دریا کی طرح سے ہیں. اور دریا وہ عام دریا نہیں ہے جس میں پانی بہتا ہو، بلکہ آب حیات جس میں بہتا ہے، اس دریا کو خدیجہ کہا کتاب توریت میں. اس دریا کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اور ایسے درخت ہیں کہ جن کے پھلوں کی تعداد ہر درخت کی 12 ہے.
اور جن درختوں کے پتے امت مصطفیٰ کے لیے شفا قرار دیے گئے ہیں. کتاب توریت خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ، کتاب انجیل جناب خدیجہ طاہرہ کو اس انداز سے یاد کیا گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے خدا نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ تمہاری ماں کے ساتھ خدا اس کو رکھے گا، نسلہ مبارکۃ من امرأۃ، اس پیغمبر کی نسل مبارک ہوگی ایک خاتون سے، ایسی خاتون وہی ذرۃ امک فی الجنہ، جو تمہاری ماں کے ساتھ رہے گی جنت میں رفیقہ اور مصاحبہ بن کر. تو کتاب انجیل میں رفیقہ کہا گیا، کتاب توریت میں جناب خدیجہ کو آب حیات کا دریا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تیسرا قول سنیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بی بی خدیجہ طاہرہ کو ان الفاظ سے یاد کیا. آپ کے بہت سارے پیغامات ہیں، صرف 2 پیغام بیان کر رہا ہوں. ایک آپ کا جو اس سے مختلف ہے، اور ایک وہ جو آپ کے خطبہ نکاح کے حوالے سے، جب خدیجہ طاہرہ کے لیے آپ نے صیغہ نکاح کے عنوان سے خطبہ تلاوت کیا تو خدیجہ طاہرہ کو ابو طالب علیہ السلام نے کن الفاظ سے یاد کیا. تو پہلے وہ جملہ جب آپ ایک الگ عنوان میں خدیجہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اِنَّا امرأۃ کاملۃ. خدیجہ کون؟ اِنَّا خدیجہ امرأۃ کاملۃ، خدیجہ بے شک وہ جو خاتون ہے اور کاملہ ہے. کاملہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ کہ خدیجہ ایک خاتون کاملہ ہیں، اور انہی الفاظ کو سرکار ختمیہ مرتبت نے حدیث کی عنوانیت عطا فرمائی. فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سے افراد منزل کمال پر پہنچے. وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، اور خواتین میں منزل کمال پر بس 4 عورتیں پہنچی ہیں، ان میں ایک خدیجہ بنت خویلد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں وہی منظر حدیث پیغمبر میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں امرأۃ کاملہ، اور ہم جانتے ہیں آج کے ہمارے اور آپ کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کامل کہاں ہو سکتا ہے، کوئی تو کمی ہوتی ہے، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہم اور آپ آپس میں جب ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کامل کہاں ہو سکتے. اس کو ابو طالب کامل کہیں، اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور پھر جب نکاح کا عنوان اللہ کے رسول کا جناب ابو طالب علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے تو خطبے کے دوران یا خطبے سے پہلے جبکہ باقاعدہ ایک اعلان یا اناؤنسمنٹ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کا انتخاب کس نے کیا ہے، تو فرمایا اِنَّا ابْنَ أَخِينَا خَاطَبَ، بے شک کہ ہمارے بھائی کے بیٹے نے رشتہ دیا ہے، انتخاب کیا ہے. کس کا؟ کریمتکم، تمہارے درمیان جو کریمہ خاتون ہے اس کا. الموصوفۃ بالسخاء والعفۃ، یہ ایسی خاتون ہے کہ جو تعریف کی گئی ہے الموصوفہ بالسخاء، سخاوت کے نام سے، اور تعریف کی گئی ہے کس کے نام سے؟ عفت، پاک دامنی کے نام سے. جسے ابو طالب عفیفہ قرار دیں. امت کے بدخواہوں نے اس کے لیے 3 رشتے لکھ دیے. اللہ اکبر. وہی المعروفہ فتاتکم، اور یہ ایک بہت معروف خاتون تمہارے خاندان کی. یہ کون سی خاتون ہے جس کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے وہ جملے ارشاد فرمائے کہ تخشى میمونۃ تخشى من العار، یہ ایسی مکمل شخصیت ہے اس میں کوئی ننگ و عار موجود نہیں. وتحذر من الشنار،
اور نہ کوئی ایسی برائی، ایسا عنوان ہے جس سے پرہیز کیا جاتا ہو، اس سے بھی دور ہے، ہر عیب سے دور ہے، میمونہ ہے، امرأت کاملہ ہے، کریمہ ہے، سخی ایسی ہے کہ اسے عفت کے ساتھ سخاوت کی منزلت بھی عطا کی گئی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، اس کی شادی جس سے چاہو کر دو۔ یتیم ہے نا یہ تو عبداللہ کا، اس کی شادی جس سے چاہو کر دو، جو خاندان کی بچی مل جائے اس سے نکاح کروا دو، کیا مسئلہ، یہ تو یتیم ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا انداز اور آپ کی محبتیں اور آپ کی لطف و کرم اور عنایتیں کہ آپ نے خود مہر کی رقم 4000 دینار، 4000 دینار، درہم نہیں، دینار، یعنی خالص سونے کے سکے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مہر کتنا مہر تھا بی بی کا؟ 3 روایتیں ملتی ہیں، مادی اعتبار سے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک 400 درہم خالص چاندی، درہم خالص چاندی، یا 480 درہم خالص چاندی، یا بہت ایک روایت میں 500 درہم خالص چاندی۔ اور بی بی کا مہر کتنا ہے؟ 4000 دینار سرخ، اور اس کے علاوہ قیمتی جوڑے اور تحائف وہ الگ ہیں۔ اللہ کا رسول اپنے چچا کے پاس پہنچے تھے ایک دن، اپنے چچا کو دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آ کر بیٹھ گئے، چچا سے سلام کے بعد مخاطب ہوئے، چچا پریشان لگتے ہیں۔ فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ بیٹا اب بڑھاپا بہت طاری ہوتا جا رہا ہے، میں فکر مند ہوں آپ کے لیے کہ کوئی آپ کا ایسا انتظام کر دوں کہ میرے بعد آپ کا گھر تو آباد ہو جائے، سلام ہو۔ آج جس مصطفیٰ کے نام سے لوگ اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اس مصطفیٰ کے گھر کو ابو طالب نے آباد کیا تھا۔ بعد میں تو سب نبوت کو دیکھ کر، اسلامی گورنمنٹ کو دیکھ کر نکاح میں بہت سی عورتیں آئیں، باروایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کے رسول کے نکاح میں۔ مختلف زمانوں میں آپ کے نکاح میں آنے والی خواتین کی تعداد امام نے 15 بیان کی۔ کتنی؟ 15۔ لیکن کمال ہے کہ 25 سال اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی دوسری خاتون نہیں آئی سوائے خدیجہ طاہرہ کے۔ بھائی الفاظ یوں استعمال کر لیں کہ بلا فصل ہیں قلب مصطفیٰ کے لیے 25 سال تک، بلا شریک غیر ہیں، کوئی اور شریک نہیں۔ باقی ساری بیویاں جو مختلف ایام میں آپ کی نکاح میں آئیں وہ سب حصے دار بن کے رہی ہیں، اور اکیلے قلب پیغمبر کی وارث کون؟ خدیجہ طاہرہ۔ 25 سال تک، تو 25 سال تک پیغمبر کو اتنا سکون دیا کہ پیغمبر نے کسی نکاح کے لیے ارادہ ہی نہ فرمایا۔ گویا کیفیت یوں سمجھیے کہ 25 سال فاطمہ کی ماں نے مصطفیٰ کو ایسی انسیت دی ہے کہ پیغمبر کو کسی مونس کی ضرورت نہ رہی۔ 25 سال آسان نہیں ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پہنچ کر اللہ کے رسول اپنے چچا کا مزاج پوچھتے ہیں اور مزاج بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ تیاری ہو رہی ہے کہ بیٹا میں سوچتا ہوں کہ آپ کے گھر آباد ہو جائے، اور آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کو لے کر چلوں، اور تاکہ کوئی آپ کے لیے سلسلہ روزگار قائم کیا جائے، اور آپ جائیں خدیجہ جو ہمارے خاندان کی خاتون ہیں ان کے مال کو لے کر، تاکہ ایک سلسلہ روزگار کا آگے بنے اور کچھ پیسہ جمع ہو تو آپ کی شادی کی جائے۔
یہ تمام روایتیں ہیں، واللہ عالم۔ بات یہ کہ محبت کے الفاظ ہیں، ادا کس طرح کیے، حیرت کی بات ہے بنو امیہ کے بعد بھی اتنے الفاظ تاریخ میں بچ گئے، یہ تو معجزہ ہے، ورنہ کیسے ممکن تھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام جو بھی اچھائی کریں، بس ایک قصور ان کا ہے کہ وہ علی کے بابا ہیں، وہ سب کچھ کریں لیکن وہ اچھے کیوں نہیں لگتے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے والد ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ورنہ کیا بگاڑا؟ بھئی یہ تو زمانہ کسی کے مقابل کا ہے ہی نہیں نا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا دور تو کسی کے مقابل کا دور نہیں ہے۔ خیر، اب ایک سلسلہ بنا اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی، ساری صرف 2-3 باتیں مکمل کرتے ہوئے کہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے انتخاب کیا، اس انتخاب میں عیسائی عالم، یہودی عالم اور حضرت خدیجہ کے اپنے خواب، یہ 3 عناصر بیان کیے گئے جن کی بنیاد پر بی بی خدیجہ طاہرہ نے خود سے درخواست کی رشتہ قائم کرنے کی۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، یہودی عالم۔ یہ یہودی عالم کون؟ اس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، البتہ یہ واقعات وہاں کے ملتے ہیں کہ نستور ایک عالم ہے اور ایک عالم بحیرہ ہے، عیسائی عالم بحیرہ اور یہودی عالم نستور ہے، اور یہ سفر شام کے واقعات میں اتنے معجزات کہ 2 غلام آپ نے روانہ کیے تھے، ایک مسیرہ اور ایک ناصح، 2 غلام روانہ کیے تھے ساتھ میں اللہ کا رسول کے، اور اللہ کا رسول کو آزمانے کے لیے پہلا کام یہ کیا گیا تھا کہ فرمایا کہ جاؤ ان کی سواری کے لیے اونٹ لے کر آؤ جب قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ تو مسیرہ نے سب سے مشکل اونٹ، جو سب سے زیادہ سرکش، سب سے زیادہ غصے والا، جو اونٹوں کے اس سے الگ ہوتا ہی نہ تھا، اتنا غسیلا اونٹ تھا، وہ چھاٹ کے لے کر آیا۔ تاریخ کا جملہ ہے جب وہ سامنے لے کر پہنچا تو اس کے غصے کے مارے گلے کی رگیں پھول رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ جناب عباس کو غصہ آ گیا، رسول کے چچا کو، یہ تم نے ہمارے بھتیجے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس سے مشکل اونٹ نہیں ملا کوئی؟ کیا تم سواری آزمانا چاہتے ہو مصطفیٰ کی؟ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو اشارہ کیا، آپ مطمئن رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی اونٹ نے آپ کی نرم آواز کو سنا، ایسا نرم ہو گیا جسے کبھی سخت ہوا ہی نہ تھا۔ بی بی دیکھ رہی ہیں اپنے اوپر کی منزل سے حجاب کے اندر رہتے ہوئے تمام منظر کو، اور ایسے میں وہ اونٹ پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے منہ کو پیغمبر کے قدموں سے ملنا شروع کیا۔ کیا سمجھے گا کہ اس پورے سفر میں کتنی کرامتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا، جس کی بنیاد پر آج اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ پورا سفر معجزے والا ہے، پورا سفر۔ یہ سفر اتنا یادگار تھا کہ اس کی 2-3 باتیں آج، باقی باتیں کل، وقت تمام ہو رہا کہ یہ قافلہ گیا ہے اور راستے کے وہ جو سنے ہوئے آپ کے تمام واقعات ہیں کہ وہ درخت کے سائے میں آپ کا بیٹھ جانا، یا صرف انبیاء ہی بیٹھتے تھے، یا بادل کے ٹکڑے کا آپ پر سایہ کرنا اور بادل کے ٹکڑے کے نیچے فانوس کا دکھائی دینا، اس پر موتیوں کا جڑے ہوئے ہونا، فرشتوں کا تلوار لے کر سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ فضا میں اڑنا، یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں سفر پیغمبر کے حوالے سے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ اور قافلے پہنچے ہیں، یہ قافلہ بھی شام پہنچا، اور جب یہ قافلہ شام پہنچا تو ابو جہل کا اور دیگر کا قافلہ بھی پہنچا ہوا ہے، اور سب اپنا اپنا مال بیچ کر فارغ ہو گئے۔ یہ قافلہ بڑے اطمینان میں ہے، تو مذاق اڑایا گیا کہ ان کا مال کون لے گا، اب تو مارکیٹ میں گاہک موجود ہی نہیں ہے۔ 2 دن گزرے تھے کہ اچانک لوگوں کی آمد ہوئی اور سارا مال ایسے بک گیا کہ اتنا بڑا منافع، مسیرہ کہتا ہے کہ 40 سال میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا ختمی مرتبت کی برکت سے ہوا۔ یعنی 40 سال کا منافع ایک طرف
اور ایک سفر تجارت کا منافع ختم یہ مرتبت کی برکت سے ایک طرف. میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو، خالی اگر درود لکھ کر آپ اپنے خزانے میں رکھ لو تو برکتیں ہو جائیں. اب میں نے تو دیکھا ہے، اس کو دیکھا ہے سپر مارکیٹ میں پاکستان کراچی کی بات کر رہا ہوں، وہاں نام لینا ضروری نہیں ہے، میں پہنچا تھا اور جاتا ہوں لینے کے لیے، تو اس نے جب وہ اپنے کاؤنٹر کو کھولا اور کیش نکالنے کے لیے مجھے واپس دینے کے، میں نے غور کیا تو اس کے بالکل بیک سائڈ پر درود لکھا ہوا تھا. اس ڈراس کے اندر اس نے وہ رقم رکھ رہا تھا. وہ شیعہ نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شیعہ نہیں. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ درود سب کے نزدیک جو سمجھدار ہیں اگر مال دنیا کو بڑھانا چاہتے ہو، ارے صفا پہاڑی پر بیٹھ کے اگر مال بڑھ سکتا ہے تو کیا آل محمد درود پڑھ کے مال نہیں بڑھ سکتا ہے؟ تو عزیزو، بلند صلوات. 40 سال میں اتنا منافع نہیں ہوا جتنا منافع یہ کہتا ہے غلام مسیرہ کہ اس سفر میں ہوا. اور صرف ایک اور معجزہ بیان کر کے سفر کا کہ یہ قریب آیا اللہ کے رسول، یہ کہتا ہے کہ اس سال اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے. اور عجیب بات یہ کہ کوئی اونٹ مرا نہیں ہے، ورنہ ٹریولنگ میں اونٹ اکثر ایک آدھ 2 اونٹ 3 اونٹ 4 اونٹ مر جاتے تھے، یا بعض اونٹوں کو جسمانی بیماریاں ہو جاتی تھی. جیسے قافلہ سلامتی کے ساتھ گیا تھا ویسے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا ہے. اب یہ پہنچے کہاں پر ہے؟ جوفا. جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، انہیں میقات جوفا معلوم ہوگا. یہ وہی مقام ہے جہاں سے بہت قریب ہے مقام غدیر خم کا علاقہ. جوفا پہنچ کے غلام کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے مکے چلے جائیں اور جا کر بی بی کو اس پورے قافلے کی کامیابی کی خبر آپ خود پہنچائیں. اللہ کا رسول جوفا سے گئے مکہ. جوفا کہاں ہے؟ تقریباً اگر آج آپ بائی بس جوفا سے مکے آئیے تو کم از کم 2.5 گھنٹے بس چلتی ہے، تب جا کر جوفا سے مکہ پہنچتی ہے. آج کے دور کی بس موجودہ راستے کے بننے کے بعد اللہ کے رسول جوفا سے مکہ پہنچے. اور اب جناب خدیجہ طاہرہ نے ملاحظہ کیا اوپر سے کہ یہ آ تو رہے ہیں کہ سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے، فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ پہچان نہیں پائیں. دعا مانگی کاش آنے والا جو بھی ہے میرے گھر کے پاس آ جائے. جب گھر کے پاس پہنچ کے رکے اور سواری سے اترے تو پہچانا کہ یہ تو وہی ہیں جو اللہ کا رسول بنائے جانے کی خبر دی جا رہی ہے. جناب خدیجہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ قافلے کے بغیر کیوں آ گئے؟ آپ قافلے کے ساتھ آئیے گا تاکہ ہم پورے مکے میں آپ کا استقبال ایسا کریں کہ کنیزوں کو تیار کر کے نچھاور کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، وہ آپ کے قافلے پر نچھاور کریں. اور تمام غلاموں سے کہا جائے کہ آپ کے راستے میں قربانیاں پیش کریں اور گوشت تقسیم کیا جائے، کھانے کا انتظام ہو. یعنی ایسا قافلہ کامیاب تجارتی تھا کہ اس سے نہ کبھی پہلے نہ کبھی اس کے بعد کوئی ایسا قافلہ مکے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. کیا واپس چلے جائیے؟ فرمایا میں ابھی تو قافلے سے جدا ہو کے آیا ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا تھا. کہ ابھی تو قافلہ کہاں پر ہے؟ قافلہ جوفا پر ہے. ابھی اور جوفا پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے قدم اٹھایا، خدا نے میرے قدموں کے نیچے کی زمین سمیٹ دی. معراج سے پہلے سفر معراج کی یادیں ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واپس جائیں، واپس بھیجا کیوں ہے؟ بہانہ تھا. یہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بادل کا ٹکڑا ساتھ میں ان کے ہی ہے کسی اور کے ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اشتباہ ہو گیا تھا. نہیں، بادل کا ٹکڑا پیغمبر کے ساتھ واپس چلا گیا. اور جب پیغمبر کو کھانا کھلا کے بھیجا ہے، حالانکہ کھانا معاہدے میں شامل نہیں تھا،
کھانا کھلا کے بھیجا اور قافلے والوں کے لیے روٹی تیار کر کے ساتھ میں بھیجی۔ جب پیغمبر جوفہ پہنچے تو حیران ہو کر اس نے کہا مسیرہ نے کہ آپ مکے نہیں گئے؟ آپ فرماتے مکے ہو کر آ گئے۔ مکے ہو کر آ گئے؟ کیا بات کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقین کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو روٹی تمہاری مالکن نے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا ایک چشم زدن میں جوفہ سے مکے آنا، مکے سے واپس جوفہ پہنچ جانا۔ لیکن عزیزو، ایک طرف رسول کی یہ آمد تھی، ایک طرف رسول کی وہ آمد تھی جہاں حجرے میں خدیجہ طاہرہ اپنی آخری وصیت کے لیے طلب کر رہی تھی، اور اللہ کے رسول شیب ابی طالب کے محاصرے کے بعد سے بی بی کی حالت کیا ہوئی تھی؟ آج شب شہادت ہے، ایسے روئیے گا جیسے کوئی اپنی ماں کے مر جانے پر روتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح روتا ہے کوئی ماں کے مر جانے پر۔ ان کی مائیں زندہ ہیں، خدا سلامت رکھے ان کا سایہ ان کے سروں پر۔ آج ایسے ماتم کرو کہ سیدہ تمہیں دعا دیتی ہوئی جائے کہ تم نے میری ماں کی ایسے یاد منائی، مجھے ایسا پرسہ پیش کیا ہے کہ تمہاری شفاعت کا ذمہ خود سیدہ نے لے لیا۔ واہ غربتا عزادارو، اللہ کے رسول کو بی بی خدیجہ طاہرہ نے طلب کیا ہے، یا رسول اللہ۔ 3 وصیتیں ہیں، 3 وصیتیں۔ پہلی وصیت تو یہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، مجھ سے کوتاہی آپ کے حق کی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول رو رہے، زار و قطار روئے چلے جاتے ہیں، خدیجہ تم نے اتنا حق ادا کیا، اپنا سب کچھ تو قربان کر دیا۔ خدیجہ تم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی پر جو وقت آخر فرما رہی تھی، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، معاف کر دیجیے گا۔ دوسری وصیت سنیں گے۔ دوسری وصیت ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اشارہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کی طرف، یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے بعد یتیم ہو جائے گی، یا رسول اللہ میرے بعد میری یتیمہ کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری بیٹی کو تانے دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بیٹی کے رخسار پر ہاتھ مار دے، یا رسول اللہ، ارے کوئی اسے تکلیف نہ دینے پائے۔ میں کہوں گا بی بی، ارے آپ نے وصیت کی تھی کوئی سیدہ کو تماچا نہ مارے، کاش آپ مدینے میں ہوتی تو دیکھتی۔ ارے جب کہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے، وہ سیدہ اپنا حجاب بچاتے بچاتے در و دیوار کے درمیان آ گئی، ایسے میں ظالم کا تماچا، سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرنا۔ واہ غربتا، واہ محمدہ۔ میں کہوں گا بی بی مدینے میں بھی ایسا ہوا، اور ایک آپ کی پوتی کربلا میں، ارے ہائے سکینہ، جسے ایسے تماچے مارے گئے کہ رخسار سرخ ہو گئے، اور ایسے گوشوارے نوچے گئے کہ کانوں سے لہو بہتا تھا، بچی فریاد کر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار بی بی خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار جناب سیدہ کی دکھیاری ماں کا واسطہ، پروردگار آج شب شہادت ہے، میں وفات نہیں کہتا، شب شہادت کہتا ہوں، اس لیے کہ بی بی شیب ابی طالب کے محاصرے میں آہستہ آہستہ شہادت میں دھکیلی گئی ہیں۔ پروردگار اس بی بی کا واسطہ
اس نے ایک لمحے میں اللہ کے رسول کی ایسی اطاعت کی، خدایا ہم سب کو شہزادی خدیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی بی بی خدیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام بیمار مومنین مومنات کو بحق خدیجہ طاہرہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ خاص طور سے میر قاسم ابن میر حسن میر ICU میں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور صادق صاحب بھی وہ بیمار ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، پروردگار مرنے سے پہلے بی بی کے اور روزے کی زیارت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بی بی خدیجہ طاہرہ کے مظالم کے انتقام کے لیے جن افراد نے اپنی زبان سے، اپنے آنکھوں کے اشاروں سے، کنایوں سے، ہاتھ اور قلم کے ذریعے سے بی بی خدیجہ کی توہین کی ہے، ان تمام کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے آج کی افطار کا انتظام اساریہ فیملی کی طرف سے تھا، ان کے محرومین کے لیے، ارواح مومنین مومنات کے لیے سید فیض علی سید طالب علی، امانت علی، ان کی برسی ہے، ان کے لیے فاتحہ، حسین علی پیرانی اور امینہ بانو، اور مٹھا بھائی بھوجانی اور پیرانی بھوجانی فیملی کے محرومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور تمام تر حاضرین کے محرومین کے لیے پروردگار سورہ فاتحہ کی التماس، ایک مرحوم کی نماز وسعت قبر کی بالتماس، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔